السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم پڑھیں گے کم سن شہید، یہ آپ کا چیپٹر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ کے جو میننگ ہیں گرامر وہ کریں گے۔ شمولیت، شمولیت کا میننگ ہے شامل ہونا، یہ گرامر میں اسم ہے اور مؤنث۔ تربیتی، اس کا میننگ ہے تربیت کے متعلق، یہ گرامر میں صفت ہے۔ مشغلہ، مشغلہ کا میننگ ہے شغل، کام، کاروبار، یہ گرامر میں اسم ہے اور مذکر۔ آگاہی، واقفیت یا اطلاع دینا، یہ گرامر میں اسم ہے اور مؤنث۔ منتظر، اس کا میننگ ہے انتظار کرنا، منتظر انتظار کرنے والا، یہ گرامر میں صفت ہے۔ یہ اپنی کاپی کے اوپر جو ہے وہ الفاظ میننگ اور اس کی گرامر جو ہے وہ دیکھ لینی ہے۔ اس چیپٹر کے اندر کم سن شہید راشد منہاس کے حوالے سے جو وہ ہمیں بتایا گیا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے کہ راشد منہاس جو ہے وہ 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے لاہور سے حاصل کی، اس کے بعد پھر راولپنڈی میں مقیم رہے اور ان کا جو خاندان ہے وہ کراچی منتقل ہوا، تو راشد منہاس بھی اپنے والدین کے ساتھ کراچی جو وہ چلے جاتے ہیں۔ راشد منہاس کو بچپن میں پائلٹ بننے کا بہت شوق تھا اور گھر کے اندر انہوں نے بہت سارے جہازوں کے ماڈل جو وہ رکھے ہوئے تھے اور یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور ان کے والد جو ہیں وہ انجینئر تھے۔ ان کے والد نے بڑی محنت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کی۔ راشد منہاس جو ہیں جب 1967 میں پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، تو وہ باقاعدہ طور پر پاکستان ایئر فورس کا حصہ جو وہ بن جاتے ہیں اور ایک پائلٹ آفیسر کا عہدہ جو وہ ان کو ملتا ہے۔ راشد منہاس 20 اگست 1971 کا تاریخ دن جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے کہ جب حسب معمول سارے ہواباز جو تھے وہ پرواز اڑانے کے لیے تیار تھے اور بہت خوش تھے، تو راشد منہاس جو ہے وہ بھی اپنے جہاز کو اڑانے کے لیے جو ہے وہ خوش تھا، تو اچانک جو ہے ان کو مطیع الرحمن نامی شخص نے اشارہ کیا، تو وہ اس کو اپنا سیریس سمجھ کر رک گئے اور مطیع الرحمن جو ہے وہ راشد منہاس کے طیارے میں سوار ہوتا ہے اور پائلٹ کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ راشد جو ہے اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد راشد جو ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے طیارہ کسی اور جانب لے کے جا رہا ہے، تو راشد منہاس نے کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ جہاز جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی مطیع الرحمن نے ان کے سر پہ جو ہے ایک ضرب لگائی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ طیارہ تیزی سے دشمن کے ملک کی طرف بڑھ رہا ہے تو فوری امداد کا امکان بھی نہیں ہے، تو راشد منہاس نے وہ مطیع الرحمن جو غدار وطن تھا اس سے جہاز کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر جہاز جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، تو راشد منہاس نے اس سنگین صورتحال میں اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا اور جرأت اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے جہاز کا رخ جو ہے وہ زمین کی طرف موڑ لیا۔ اس سے مطیع الرحمن جو وہ بکھلا گیا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں، اور وہ جہاز پر قابو نہ رکھ سکا، تو جہاز جو ہے وہ زمین سے ٹکرایا، طیارہ جو ہے وہ زمین سے ٹکرایا اور تباہ ہو گیا، جس سے راشد منہاس جو ہیں وہ
شہید ہو گئے اور مطیع الرحمن جو تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو راشد مناس نے وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا اور حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ تو نشان حیدر حاصل کرنے والے سب سے جو کم عمر ہیں وہ راشد منہاس ہیں۔ ان کی جرأت، ان کی بہادری کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اور اس طرح ہمیں بھی اپنے وطن کی خاطر قربانی دینے اور ہر قسم کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ میننگ بھی، تو یہ اپنے میننگ ریڈنگ کرتے ہوئے میننگ اپنی بک کے اوپر لکھ لینے ہیں۔ راشد مناس 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے۔ اپنے ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ کچھ عرصہ راولپنڈی میں مقیم رہائش پذیر اور تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ان کا خاندان کراچی منتقل ہونا، دوسری جگہ جانا۔ راشد مناس بھی اپنے والدین کے ساتھ کراچی آ گئے، جہاں انہوں نے بقیہ کی تعلیم کراچی کے سینٹ پیٹرک اسکول سے حاصل کی۔ راشد مناس کو بچپن سے ہی پائلٹ بننے کا شوق تھا۔ انہوں نے اپنے گھر پر کھلونا جہازوں کے بہت سے ماڈل اکٹھے کر رکھے تھے۔ یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ پیشہ۔ آپ کے والد محترم عبدالمجید منہاس جو کہ انجینئر کہتے ہیں، ماہر آلات، ان کو اپنے بیٹے کے شوق سے مکمل آگاہی واقفیت۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی خواہش کا میننگ ہے آرزو، خواہش کا خاص خیال رکھا اور اسی کے مطابق اپنے بیٹے کی تربیت اور رہنمائی راستہ دکھانا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا خواب راشد منہاس بچپن سے دیکھتے چلے آئے تھے۔ انہوں نے 1968 میں پاکستان ایئر فورس میں بطور کیڈٹ شمولیت اختیار کی۔ دوران ملازمت تربیت مکمل ہونے پر 1971 میں باقاعدہ پاکستان ایئر فورس کا حصہ بن گئے۔ اب ان کا عہدہ پائلٹ آفیسر کا تھا۔ عہدہ منصب 20 اگست 1971 کا دن تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جب ہواباز پائلٹ حسب معمول کے مطابق یا روزمرہ کی طرح اپنی تربیتی پرواز کے لیے کھڑے تھے۔ سب بے حد خوش اور پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ کراچی میں واقع پاکستان ایئر فورس کے اس ہوائی اڈے پر بڑی رونق تھی۔ زینت۔ تمام ہواباز آج معمول سے ہٹ کر سینئر پائلٹ کے بغیر جہاز اڑانے کے لیے تازہ دم دکھائی دے رہے تھے۔ چست۔ وہ اپنے طیاروں میں سوار ہونے لگے، انجن سٹارٹ کیے اور پل بھر میں پرواز بھرنے کو تیار ہو گئے۔ پل بھر چند لمحوں میں راشد مناس بھی اپنے T-33 ٹرانزجیٹ میں پرواز کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ اچانک ایئر فورس پر ایک گاڑی نمودار ہوئی۔ اس گاڑی میں ان کا فلائنگ انسٹرکٹر مطیع الرحمن بیٹھا تھا۔ یہ گاڑی دوسرے طیاروں کے سامنے سے گزرتی ہوئی راشد مناس کے طیارے کے پاس آ کر رکی اور ان کے انسٹرکٹر نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ راشد مناس سمجھے کہ انسٹرکٹر شاید انہیں آخری وقت میں کچھ
مزید ہدایات کی جمع دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے انٹرسٹ کے اشارے پر کاکپٹ کھول دیا۔ کاکپٹ کہتے ہیں پائلٹ کا کیبن، جس جگہ پائلٹ بیٹھتا ہے۔ مطیع الرحمن ان کے جہاز میں داخل ہو گیا اور پائلٹ کی سیٹ خود سنبھال لی۔ راشد مناس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے یہ پرواز اکیلے ہی کرنی تھی تو انسٹرکٹر کس لیے جہاز میں ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ ابھی گم و گو کی کیفیت میں تھے، گم و گو، کشمکش۔ مطیع الرحمن نے جلدی سے جہاز کا انجن سٹارٹ کیا اور جہاز نے اڑان بھری۔ راشد مناس ابھی صورتحال جانچنا پرکھنا کی کوشش ہی کی کہ مطیع الرحمن نے دشمن کو خبر کہ وہ پاکستان کا طیارہ اور قیمتی راز چرا کر لا رہے ہیں۔ راز پوشیدہ بات: راشد مناس نے فوراً ایئر بیس کے کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ ہمارا جہاز اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی مطیع الرحمن راشد مناس کے سر میں ضرب لگائے بے ہوش کر دیا، لیکن جلد ہی راشد مناس ہوش میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا طیارہ تیز رفتاری سے دشمن ملک بھارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فوراً امداد کا امکان نہ پا کر راشد مناس نے حالات کو دیکھتے ہوئے خود ہی کچھ کرنے کا سوچا۔ وہ بام جو کہ تھے بانپ نہ جاننا۔ مطیع الرحمن وطن سے غداری کر کے دھوکہ دینا، انتہائی قیمتی راز بھارت لے جانا چاہتا ہے۔ انہوں نے مطیع الرحمن سے جہاز کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی سرحد سے جہاز کا فاصلہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ جہاز اگر بھارتی حدود میں داخل ہو جاتا تو دفاع پاکستان کو نہ صرف ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا، ناقابل تلافی نقصان جو پورا نہ ہو سکے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر جگ ہنسائی، بے عزتی کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ جب جہاز بھارتی سرحد سے صرف 32 کلومیٹر دور تھا، راشد مناس نے صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے کی قیمت پر وطن کے دفاع کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے جرأت اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے جہاز کا رخ اچانک فوراً زمین کی طرف موڑ لیا۔ اس غیر متوقع صورتحال جس کی امید نہ ہو۔ دھوکے حال سے مطیع الرحمن بکھلا گیا اور بکھلاہٹ میں وہ جہاز پر قابو نہ رکھ سکا۔ جہاز الٹ بازیاں کھاتے ہوئے زمین پر آ رہا اور ایک زوردار دھماکے سے اس کے ٹکڑے ہو گیا۔ اگرچہ جہاز کے دونوں سوار زندگی کی بازی ہارنا، مغلوب ہو جانا، مگر ان میں سے ایک کو شہید وطن کا اعزاز حاصل ہوا اور دوسرا غدار وطن کہلایا۔ نوعمر کم سن، چھوٹی عمر، نوعمر ہوا باز راشد مناس نے وطن عزیز پر اپنی جان نچھاور کرنا جان دے دی۔ اس کی سلامتی پر آنچ نہ آنے دینا۔ راشد مناس نے اپنی بے مثال انوکھی قربانی سے بہادری کی ایک نئی داستان کہانی قصہ
رقم کی وہ پاکستانی ایئر فورس کے پہلے شہید ہیں جنہیں فوج کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ آپ یہ اعزاز پانے والوں میں سب سے کم سن بھی ہیں۔ ہمیں مادر وطن پیارا وطن کے ان عظیم بیٹوں پر ہمیشہ ناز رہے گا جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ تحفہ پیش کر کے اپنے وطن کی حفاظت کی اور حرمت پر آنچ نہ آنے دینا، صدمے سے محفوظ رکھنا۔ حرمت، عزت، وطن سے مہر و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے۔ وطن ہے باغ تو پھر باغباں کا رشتہ ہے۔ مہر و وفا، محبت و عنایات۔ بیٹا اس کے میننگ آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے اور میننگ آپ نے اپنی بک کے اوپر لکھ لینے ہیں۔ اس کے ساتھ شادی میں شرکت کی درخواست جو ہے وہ آپ کو ساتھ آپ کے پاس آ جائے گی، تو وہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر جو ہے وہ لکھ لینی ہے اچھے طریقے سے، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے تو پھر آپ نے گوگل کلاس کے اندر اپنی اٹینڈنس بھی لگوانی ہے۔ جب کام ہو مکمل تو آپ نے اوکے کا میسج لازمی دینا ہے۔